دیکھیے کہ یہ اہل حدیث کے اچھے خاصے عالم تھے. ان کا نام ہے حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب. کافی پکڑ تھی ان کی نوجوانوں میں, کیونکہ ان کے بولنے کا جو سٹائل تھا اس سے کافی متاثر تھے اہل حدیث جماعت کے لوگ, خاص کر کے نوجوان طبقہ. یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں, آپ نے بھی کبھی ان کی ویڈیو سنی ہوگی. کیا کہتے ہیں چچا, کیا کہہ رہے ہیں. چچا جو ہے انفارچونیٹلی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ریسٹ ان پیس ہو گئے ہیں, لیکن ان کی باتیں تو ہے نا. یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. بندہ نیٹ میں بیٹھا ہوا وہ بار بار دوہرا رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل نمونہ ہے, آئیڈیل نمونہ ہے. وہ بھی نام دیکھیے اس کا, ایکس مسلم ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے نیٹ اچھا, اس کا میں؟ کنٹرول میرے پاس ہے کیا امین؟ نہیں, پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر کے میرے کو ڈالنا پڑے گا ادھر. اچھا, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں جب ٹپنی دوں تو آپ کو بولنے کے بجائے میں خود ہی اس کو کر لیں. ٹھیک ہے چلو, میں آواز دوں تو روک دینا. اچھا, یہ چچا جو ہے یہ بات میری ہی کر رہا ہے, کیونکہ یہ بہترین نمونہ جو ہے وہ میں نے ہی پھیلایا ہوا ہے. نان مومن حضرات کو یہ بہترین نمونہ والا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پتا نہیں تھا, صرف یہ مومنوں کو پتا ہوتا ہے, اور خاص کر کے اہل حدیثوں کو. نان مومنوں میں یہ سٹیٹمنٹ, بھلے سے وہ نیوز چینل ہو یا اور بھی دوسرے چینل ہو, اس سٹیٹمنٹ کو کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس کو اتنا میں نے عام کر دیا ہے کہ چچا کہہ رہے کہ وہ بولتا ہے, وہ ایکس مسلم ہے, وہ بولتا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جی, ایسا کوئی شرعی لفظ ہے, ایسا کوئی کیا ہے لفظ, یہ ایکس مسلم ہو سکتا ہے؟ یا تو مسلم ہوگا یا تو کافر ہوگا, ایکس مسلم نہیں ہوگا. اسی لیے اسلام کے دائرے کے اندر کوئی اسلام چھوڑ کے گیا تو وہ ایکس مسلم نہیں کہلایا, وہ مرتد کہلایا. ہاں رکو. اچھا, یہ جب ہم نے اپنی دعوت, جب ہم سوشل میڈیا پہ آئے اور ہم نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لگایا, تو جو سب سے پہلا تماچا ان کو جو پڑتا ہے نا, ایسا تماچا کہ تھوڑے دیر کے لیے سر گھوم جائے, اثر کرے, وہ سب سے بڑا تماچا ان کے لیے کیا ہے؟ لفظ ایکس مسلم. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مرتد ورڈ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کو, کئی سارے مسلمانوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ مرتد کس کو کہتے ہیں. لیکن ایکس مسلم جب آپ کہو گے تو بائی ڈیفالٹ ایک نہیں سمجھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ پہلے مسلمان تھا, اور یہ ایک نریٹو کئی دنوں سے پھیلا کے رکھے تھے, کئی سالوں سے, کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ کبھی اسلام چھوڑتا نہیں ہے, وہ کبھی اسلام نہیں چھوڑتا, کیونکہ اسلام اتنا سچا ہے کہ ایک انسان جو آلریڈی سچے مذہب میں ہے, سچے دین میں ہے, ہاں جوتا بولنا چاہیے تماچا کے بدلے, صحیح بولا آپ نے, تو جو سچے دین پر ہے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو مرتد اس کو کہتے ہیں, اور مومنوں کو معلوم نہیں ہے, کئی سارے لوگوں کو, کہ مرتد کیا ہوتا ہے. ہم کو بھی نہیں معلوم تھا ایک زمانے میں. تو ان کو سب سے بڑا جو جوتا پڑتا ہے وہ اس ورڈ سے پڑتا ہے کہ بھائی یہ ایکس مسلم کیوں لگاتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہیں بھی ڈسکشن پہ جاتے ہیں, نیوز چینل پہ جاتے ہیں, کوئی مولوی سے بات کرتے ہیں, اس کا سب سے پہلا جو اعتراض آتا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم کیوں لگایا ہے, اس کو نکالو, اس کو نکالو, ایکس مسلم جیسا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلا اعتراض ان کا وہی ہوتا ہے. 100 سوال ہم کر دیتے, وہ سب سے پہلا اعتراض یہی کرے گا کہ بھائی اپنے نام سے جو ہے نا ایکس مسلم آپ ہٹاؤ. مولانا ہلدی رام اسی میں پھٹ گیا تھا نا. ہاں, ہلدی رام اسی میں پھٹ گیا. وہ کہتے ہندو بن جاؤ, وہ کہتے تم کرسچن بن جاؤ, ناستک بن جاؤ, اپنے آپ کو ناستک بولو چلے گا,
अपने आप को हिंदू बोलो चलेगा, एक्स मुस्लिम मत बोलो। तो कहता है कि भाई एक्स मुस्लिम जैसा कोई लफ्ज नहीं होता, मुर्तद होता है। अरे भाई, मुर्तद जो है वो तो अरबी में वर्ड है, उसको आप इंग्लिश में आपको अगर बोलना है या आम जबान में बोलना है लोगों को समझने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? एक्स मुस्लिम बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों इतना चिढ़ रहे हो आप लोग? क्या मसला है? आपके हिसाब से तो कोई एक्स मुस्लिम होता भी नहीं है, तो क्यों चिढ़ रहे हो? तो हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कह रहे हैं कि मुर्तद इज ए अरेबिक वर्ड, एक्स मुस्लिम इज इंग्लिश वर्ड। मुर्तद मीन्स द वन हु लेफ्ट हिज फेथ। हाँ, बाय डिफॉल्ट एथियस्ट भी बना देते हैं, नास्तिक, बात सही है। तो ये कहता है कि भाई अपने आप को मुर्तद कहो, एक्स मुस्लिम जैसा कोई नहीं होता है। आगे, एक्स मुस्लिम का सवाल ही नहीं है, ये नाम ही धोखाधड़ी है। इस्लाम वो से चीचा, पहले तक वो पूछ सकता है। वो चीचा, नाम धोखाधड़ी नहीं है, तुम्हारा पूरा इस्लाम धोखाधड़ी है सारी इंसानियत के लिए। एक्स मुस्लिम तो वो दवा है, वो इलाज है जो लोगों को इस धोखाधड़ी से आगाह करता है। हाँ, ये नाम धोखाधड़ी नहीं है, ये इलाज है इस्लाम जैसे धोखाधड़ी से। जी, इस्लाम के बारे में सवालात, इस्लाम ला लिया तो फिर तो एक ही राह है कि उस पर चले। अगर उसको पसंद नहीं है, फिर शरीयत के अंदर उसकी कोई जगह भी नहीं है, तो वो एक्स मुस्लिम बन के रह ही नहीं सकता। उसीलिए उसको एक्स मुस्लिम नहीं कहा गया, उसको मुर्तद कहा गया। और मुर्तद इर्तिदाद के लिहाज से है, और उसके बाद उसे जीने का कोई हक ही नहीं है। तो कहां से सवाल? देखिए, अब यहां पे आके कुछ अहले चॉइस प्रो मैक्स किस्म के मोमिन हजरात, मुसल्टे हजरात आके हमसे कहते हैं कि भाई हम ठीक है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। ओ भाई, तुम्हारे आलिम कह रहे हैं कि एक बार आप मुसलमान हो गए, अब आपको सवाल करने का हक ही नहीं है, आप सवाल कर ही नहीं सकते। आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम की कोई भी टीचिंग पे सवाल नहीं कर सकते, आपने मानना है। सवाल आप क्या कर सकते हो? सवाल आप ये कर सकते हो कि ये कैसे करना है, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, बस उतने तक। उस टीचिंग पे आप सवाल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ये गलत लगता है मुझे, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप ये सवाल नहीं कर सकते। फिर यहां पे लोग आके कहते हैं कि भाई इस्लाम में आप सवाल कर सकते। कहां कर सकते? नहीं कर सकते। आपके आलिम साहब कह रहे हैं सवाल नहीं कर सकते। जब तक मुसलमान है सवाल नहीं कर सकते। और आपको पसंद नहीं आया, आपने छोड़ दिया, आप मुर्तद हो गए। तो ये क्या कह रहा है? गौर से सुनना, 10 सेकंड पहले लगाओ अमित साहब, गौर से सुनना। तो वो एक्स मुस्लिम बन के रह ही नहीं सकता, उसीलिए उसको एक्स मुस्लिम नहीं कहा गया, उसको मुर्तद कहा गया। और मुर्तद इर्तिदाद के लिहाज से है, और उसके बाद उसे जीने का कोई हक ही नहीं है। तो पूछता कहां से सवाल? बस 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 बस। अब देखिए क्या कह रहा है कि आप मुसलमान हैं तो आप सवाल कर ही नहीं सकते, और आप मुर्तद हो जाते हैं, फिर आपको जीने का हक ही नहीं है, तो सवाल कैसे करोगे? जब तुम्हारी गर्दन ही हम उड़ा देंगे तो आप सवाल करोगे कैसा? मतलब कोई भी सिचुएशन में सवाल नहीं कर सकते इस्लाम पे। अंदर है तो हक ही नहीं है, मतलब आप कर ही नहीं सकते। बाहर निकले तो आप मुर्तद हो गए, आपको जीने का हक नहीं है। जब जियोगे नहीं तो सवाल कहां से करोगे? सी, दे आर सो क्लियर अबाउट देयर थॉट्स। फिर यहां पे आके हमको ये डंगर किस्म के मुसल्टे, ये डंगर किस्म के मुसल्टे जो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, आगे नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में।
ऐसी कोई सजा नहीं है। ये देखो, इनको मानने वाले करोड़ों में है। ये अहले हदीस है, करोड़ों में इनको मानने वाले हैं। हनफियों को मानने वाले करोड़ों है, शाफी को मानने वाले करोड़ों है, इमाम अहमद बिन हंबल को मानने वाले करोड़ों है, इमाम मालिक को मानने वाले करोड़ों है। तो अहले हदीसों के नजदीक भी, हनफियों के नजदीक भी, शाफियों के नजदीक भी, मालियों के नजदीक भी, हंबलियों के नजदीक भी, सबके नजदीक मुर्तद की सजा जो है वो मौत है। वही कह रहा है। आप इस्लाम से बाहर निकल गए तो आपको जीने का हक ही नहीं है। ये इस्लाम है। फिर ये कहते हैं यार इस्लाम में तो क्या है, वो वाली आयत कौन सी, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये धोखा देते हैं। ये असल इस्लाम है। एक मोमिन है, इससे थोड़ा बात कर लेते, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अमित साहब, और फिर एडिटर साहब को कहना कि दोनों पार्ट जो है ना वो कंबाइन करके फिर डाल देने। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके जी। अब्दुल्ला तारिक कारी। जी आदाब साहिल मियां। आदाब सर। मोमिन है सर? जी जी बेशक। बेशक। नमाजें पढ़ते हैं? ये बातें झूठ। गुलाम अली चलिए, क्या यार, कितना ये कैसे लोग हैं यार। मीनवाइल मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग एक्स पर हमें देख रहे हैं वो सभी लोग सिर्फ देखे नहीं बल्कि आप लोग रीट्वीट करते जाएं। रीट्वीट का मामला जो है वो थमना नहीं चाहिए। करते जाए करते जाए करते जाए। हम सब एक है साहब। मोमिन है सर आप? हम सब एक है। बड़ा बेचैन गायक है। उसकी बेचैनी खत्म ही नहीं होती। जी, इनकी आपस की बातें खत्म नहीं हो रही। हम सब एक है भाई। ओ प्यारे भाई, आवाज आ रही है? हम सब एक है। चलिए मैं निकाल रहा हूं, जब बात करना होगा तब ज्वाइन कर लेना। ओके, अवध जांगरा साहब प्लीज छोड़ दीजिए स्ट्रीम, नॉन मोमिन ना ज्वाइन करें। ओके, आगे देखिए अब ये क्या कहते हैं। तो बात ये बिल्कुल साफ हुई कि जो मुर्तद है उसकी सजा इस्लाम में कत्ल है, उसको जीने का हक ही नहीं है। जब जिएगा नहीं तो सवाल कैसे करेगा? हाँ अच्छा, वो बार बार कह रहा था कि आप कहते हैं कि बेहतरीन नमूना है, कुरान कहता है कि बेहतरीन नमूना है। क्या ऐसा नमूना है? 6 साल में शादी हो गई, 9 साल में रुखसती हो गई, ये कोई नमूना हो सकता है? हाय 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 हाय। आप क्या बोलेंगे? आपको क्या जवाब सूझेगा कि ये पूछे आपसे? आप बोलते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है, नमूना है, एग्जाम्पल है, बेहतरीन मिसाल है। इसमें क्या मिसाल है कि 6 साल की लड़की से 50 साल क्या है उम्र के फर्द ने शादी की और 9 साल में रुखसती हुई? ये आपके यहाँ कोई करेगा? बाद लोग पूछते हैं, खैर मुस्लिम या कर जो भी दुश्मनान इस्लाम पूछाते हैं, क्या आप अपनी बेटी को देंगे 6 साल में? फिर नमूना कहां से आया? जवाब क्या है? जवाब क्या है? जवाब क्या है मेरे भाइयों? क्या है? अच्छा रोको इसको। यानी आप देखिए कि ये जो, अरे एडम साहब के साथ क्या लोग एग्री कर रहे हैं, कमेंट में कुछ अलग ही चल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा आप सोचिए कि ये जो फटका है, ये जो रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक अमल है,
پیڈوفیلیا والا، وہ ایسا داغ ہے. اور جب ہم لوگوں کو اس داغ کے بارے میں نشاندہی کرتے ہیں کہ داغ لگا ہوا نبی ہے، آپ کا داغ لگا ہوا نبی ہے، بار 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 سانس لینے بھی ان کو نہیں دیا جاتا، بتایا جاتا داغ ہے، دیکھو داغ ہے، داغ ہے. تو یہ دیکھیے کہ ان کو اتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ خود پریشان ہے. ان کے چہرے پہ دیکھیے کیسی گھبراہٹ چھائی ہوئی ہے کہ یار یہ کیا ہے. یہ کہتے کیسا رول ماڈل ہے آپ کا؟ 50 سال کا رول ماڈل 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے. رخصتی یعنی ہم بستری، انٹرکورس، سیکس 9 سال کی بچی کے ساتھ، 55 سال کا بوڑھا. تو یہ کیسا رول ماڈل ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس جواب؟ اچھا مجھے لگا تھا کہ یہ کچھ ڈھنگ کا جواب دے گا چچا، لیکن اس کا جواب دیکھ لا آگے کیا ہے. ہاں لگاؤ جواب کیا ہے؟ اس طرح کے اٹیک ہم پر ہو رہے ہیں. حالانکہ اور اللہ مرتے تبارک دم و تک تعالیٰ کرتے نے رہیں گے. نمونہ کس کو کہا ہے بتائے، اسی آیت میں اس کا جواب ہے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اس کے لیے یہ ایگزامپل ہے، بہترین نمونہ ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، آخرت کا جس کو ڈر ہے. وذکر اللہ کثیرا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. غیر مسلم کے لیے رول ماڈل نہیں بولا. پہلے اسلام لاؤ، اسلام اور کفر کا مسئلہ توحید پر ہوگا، پھر توحید کو مانو، رسالت کو مانو، پھر اس کے بعد اگر تم یوم آخرت کو مانتے ہو تو تب تمہارے لیے ایک ایک ایکشن میں رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایکس مسلم مرتد کے لیے ایگزامپل نہیں ہے. روکو غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا وہاں پر. روکو روکو دیکھیں کتنا پیارا جواب ہے اور بالکل حق والا جواب ہے. آئی نیڈ ٹو اپریشیٹ ہم. آئی نیڈ ٹو اپریشیٹ ہم کہ اس نے جواب بالکل صحیح دیا ہے. یہ جو مومن حضرات آ کے چالاکی کرتے ہیں نا، بیوقوف بناتے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے رسول پوری دنیا کے لیے جو ہے نا ایک مثال ہے، ان کی جیسی زندگی گزارنا ہے ہر کسی کو. انہوں نے جو قوانین دیے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ایکشن کیے ہیں، آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. یہی چورن دیتے نا، اسی طریقے سے چوتیا بناتے ہیں نا سب کو. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایگزامپل. ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی، غیر مسلموں کے لیے، ایکس مسلموں کے لیے ہمارا نبی رول ماڈل ہے ہی نہیں، نمونہ ہے ہی نہیں، بہترین نمونہ ایکس مسلموں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے. ہمارا نبی جو ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو دماغی اپنگ ہے. جو دماغی اپنگ ہے ان کے لیے رول ماڈل ہے وہ. پہلے دماغی اپنگتا اپنانا پڑے گا. جو دماغ کا استعمال کرتا ہے ان کے لیے نہیں ہے رول ماڈل. پہلے دماغی اپنگ بنو. یہ جو چورن ہے آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا، جنت کا، جہنم کا، یہ چورن کو پہلے مانو، اندھ وشواسی بنو، بغیرت بنو، دماغی اپنگ بنو، پھر ہمارا نبی جو ہے رول ماڈل ہے آپ کے لیے. ورنہ ایکس مسلموں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے اور نان مومنوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے. کیونکہ ایکس مسلم، نان مسلم جو ہے وہ دماغی اپنگ نہیں ہوتے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، سوسائٹی کے لیے کیا بہتر ہے، انسان کے لیے کیا بہتر ہے.
وہ اس حساب سے فیصلہ لیتے, دماغ کا استعمال کرتے ہیں. مومن دماغ کا استعمال نہیں کرتے. مومن کو جیسا بتایا گیا ویسا وہ مانتے. اسی وجہ سے دیکھیے کہ کئی سارے جو مومن ادھر فلاسفر بن کے آتے ہیں, ان کا کیا سوال رہتا ہے, آپ صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں, آپ موریلٹی کا کیسے ڈیسائیڈ کرتے, کیا مورل ہے کیا مورل نہیں ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ میں یہ شمتا ہی نہیں ہے کہ صحیح غلط کا فیصلہ کرو. آپ کی عقل جو ہے وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ نے عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا. آپ نے پورا دار و مدار صحیح غلط کا, اچھے برے کا ہمارے رول ماڈل پہ رکھنا ہے. دماغ کا استعمال نہیں کرنا ہے, کیونکہ عقل سے آپ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. These guys are so crazy, اور یہ اتنے دماغی اپنگ ہے. They are mentally disabled. They cannot even decide. اور اسی وجہ سے پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارا اللہ اگر تمہیں اپنی بہنوں پہ چڑھنے کے لیے کہتا تو تم چڑھ جاتے نا, تو ہاں کہہ دیتے کئی بار. اگر تمہارا اللہ کہتا کہ یہ گو کھانے میں آپ کو شفا ملے گا یا گو کھانا پاک ہے, تو یہ گو بھی کھا لیتے, کیونکہ یہ عقل ان کی کام ہی نہیں کرتی. اس وجہ سے پھر میں ان لوگوں سے اس طریقے کے سوال کرتا ہوں. تو کیا کہا چچا نے کہ بھائی کافروں کے لیے, ایکس مسلموں کے لیے ہمارے نبی جو ہے وہ رول ماڈل نہیں ہے, جب تک کہ آپ خود دماغی اپنگ نہ بن جائے. آگے. غیر مسلموں کے لیے نہیں کہا, وہاں پر مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے ہیں. لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید میں جیتا ہے, والیوم الآخر, آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتا ہے, وذکر اللہ کثیرا, جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے, اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہاں ہمارے لیے 100% ہر ایک ایکشن ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تجھے اسلام کے باہر رکھ کے سمجھ نہیں آتا تو تو جا, قل موتوا بغیظکم, اپنے غصے میں ڈوب مر اور خود مر جا اپنے غصے کے اندر. ہم کو کوئی چیز دراصل اس سے ممانعت نہیں کرتی. اللہ کے رسول کا ایک ایک ایکشن, ایک ایک ادا واقعتاً کیا ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مانتے نہیں مانتے؟ رکو دیکھو بیچارہ کتنا فرسٹریٹڈ ہے, بول رہا ہے تو اپنے غصے میں مر جا, تو مت مان, مر جا. ہمارے لیے 100% جو ہے وہ نمونہ ہے. مانتے نہیں مانتے. آگے دکھاؤ. تو ایگزامپل کا مطلب وہاں دراصل ان لوگوں کو نہیں دیا گیا جو مرتد ہو گئے. سوال کا یہ جواب دینے کے بجائے کچھ اور گھما پھرا کے اس کو بٹھا کے سمجھانا کہ دیکھو دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ دراصل خود اپنے آپ میں مجرم بن جانا ہے. میں 2-3 ہنٹس دیا کیونکہ کیا ہے ہمارے نوجوان سب سے زیادہ کتابوں سے نیٹ پہ ہوتے ہیں, کتاب بہت کم پڑھتے ہیں, دیکھتے زیادہ سنتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو, یہ کہہ رہا ہے یہ مومن حضرات کیوں ڈرتے آنے کے لیے, یہ ملا مولوی مفتی کیوں نہیں آتے, اپنی جگہ پہ ہی باؤ باؤ کیوں کرتے, کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان سے بات ہی مت کرو. آپ لوگ غلطی کرتے ہو ان سے بات کر کے, آپ ان سے کیا بحث کر پاؤ گے, آپ ہار جاؤ گے, آپ کیا ان سے بات کرو گے. نہیں, بات ہی نہیں کرنا ہے. یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جو کچھ لوگ جا کے جو کہتے وہ کہہ رہے کہ وہ خود جرم کر رہے وہ. تو جب یہ باتیں یہ بیٹھ کے عوام کے سامنے کہیں گے تو سوچو کہ مومن حضرات جو ہے وہ کیسے آئے گا, ملا مفتی کیسے آئیں گے, ڈرے ہوئے ہیں. ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو ہے دماغی اپنگ, دماغ والوں سے بحث نہیں کی جاتی.
وہ تم کو ڈبو ڈبو کے ایسا ماریں گے کہ دنیا دیکھے گی. تو انہوں نے کچھ ایگزامپل بتائے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ہی وہ مجرم ہے, وہ جرم کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے, مرتدوں سے بات نہیں کرنا چاہیے. جی آگے. آج کا دور ہی کیا ہے, ختم ہو چکا ہے. علمی دور, کتابوں سے لگاؤ کا دور, وہ سب چلا گیا. ہمارے نوجوان صرف انہی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں, سطحی علم کے پیچھے, اور اس طرح کے گمراہ کرنے والوں کے باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں. تو میں نے 2-3 باتیں آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ دیکھو یہ تناظر تھا. یہ بول رہا ہے کہ اس طریقے سے گمراہ کرنے والوں کی باتیں زیادہ اثر کرتی ہے. یہ خود دیکھیے مانتے ہیں کہ ایکس مسلموں کی جو بات ہے وہ کنونسنگ ہوتی ہے. یہ خود مان رہے کہ دماغی اپنگوں کی بات میں دم نہیں ہوتا, ایکس مسلموں کی بات میں دم ہوتا ہے, کنونسنگ ہوتا ہے, جو کہ ان کے نزدیک گمراہی ہے. جی اصل میں یہ معاملہ تھا پیچھے, جس کے واسطے میں نے یہ چیز رکھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتیں, حرکات و سکنات, ادائیں کیسی ہوں گی یہ ہم جانیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی دلوں کے اندر. یہ محبتیں جب پیدا ہوتی ہیں اور اس میں ایمان مل جاتا ہے تو ایمان اور محبت کا جامع جب یہ بنتا ہے تو وہاں سے اتباع پیدا ہوتی ہے. محبت, ایمان کا جام, محبت, پھر اتباع ہوتی ہے. پھر دماغی اپنگتا جو ہے وہ آدمی اس کا لیول آسمان چھو لیتا ہے. پھر محبت ہوتی ہے. پھر رسول اللہ کا کوئی بھی ایکشن غلط نہیں لگتا ہے. اس کے لیے انوشواسی ہونا پڑے گا, دماغی اپنگ ہونا پڑے گا, تب جا کے آپ کو رسول اللہ سے محبت ہوگی. ورنہ نہ ورنہ دماغ میں سوال تو آئیں گے پھر. جی پیدا ہوتی ہے نا. عام انسان کی بھی اگر کوئی اتباع پیدا ہو جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن میں غلط ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے رسول کی ایک ادا آپ کو محبوب لگے گی. کبھی آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا. یہ ہمارے لیے. Please don't scroll. ہٹاؤ. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ کہہ رہا ہوں, یہ چچا جو ہے وہ تو ٹپک چکے ہیں اس دھرتی سے. برا لگا تھا مجھے, ابھی ریسنٹلی میرے خیال سے 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا, چل بسے یہ. اور دوسرا انہوں نے ایک دم صاف صاف لفظوں میں بتایا ہے کچھ اہم چیزیں کہ آپ نے ایکس مسلموں سے آپ نہیں جیت سکتے, آپ نہیں کنونس کر پائیں گے, نہ ان کو کنونس کر پائیں گے, نہ دنیا کو کنونس کر پائیں گے. آپ نے دماغی اپنگ رہنا ہے, آپ نے اندھوشواسی رہنا ہے, آپ نے سوال نہیں کرنا ہے, تب جا کے آپ ان کو رول ماڈل مانیں گے. وہ ایکس مسلموں کے لیے, کافروں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے, اور مرتدوں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. تو آپ بعد میں نہ مسلمان ہوتے ہوئے سوال کر سکتے, نہ باہر نکل کے آپ سوال کر سکتے, کیونکہ باہر نکلنے کے بعد تو آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. تو یہ تھی اسلام کی حقیقت اور یہ ڈر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ خوف, ایکس مسلموں کا خوف جو مولاناؤں کے اندر ہے وہ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہوگا تو ایک آپ لوگ ٹائپ کرے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ خوف آپ لوگوں کو پسند آیا یا نہیں پسند آیا. اور مین وائل 2200 لوگ کے آس پاس جو ایکس پر دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی لوگوں سے ون سیکنڈ ریکویسٹ ہے کہ ری ٹویٹ جہاد آپ لوگ کرتے جائیے, بڑا ضروری ہے. ری ٹویٹ جہاد کرتے جائیے, بڑا ضروری ہے. آپ لوگوں کے سپورٹ کے بنا ہم اپنی بات کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے.
रीट्वीट करते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। ये देखिए कितने सारे, बाप रे, हर किसी को इनके अंदर का खौफ अच्छा लग रहा है। लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई। हाँ, रोल मॉडल तो सारी दुनिया के लिए होना चाहिए, नहीं, लेकिन चिचा ने कंफर्म कर दिया कि सिर्फ मोमिनों के लिए रोल मॉडल है वो। जी, थैंक यू सो मच। तो सुपर चैट लेते हैं, और मोमिन हजरात के अंदर देखिए खौफ इसी वजह से तारी हुआ है कि इनके उलमा जो है वो इनको हिदायत दे रहे हैं कि भाई दिमागी अपंग बने रहो, अंधविश्वासी बने रहो, ज्यादा किल करने की जरूरत नहीं है, वरना जो है वो दुनिया तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, फजीती तुम्हारी देखेगी। आशीष सिंह कह रहे हैं सर, मोमो का सुन्नत एक बंदा यूके में किया और मैंने पेड लिया, गाय वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। सर ये बंदा कहाँ है, बोलो, फोन कर ज्वाइन करे स्ट्रीम, और जानता का वीडियो देख लिया। भाई कैसा लिख रहे हैं भाई आशीष भाई, कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखना चाह रहे हैं।